बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि माइकल कुगलमैन जैसे जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर हैं या जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उनका दावा है कि जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है उन्होंने एक किस्म की विंडो प्रोवाइड कर दी है इंडिया को कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जंग करना चाहता है तो उनको कोई ख़ास इतराज़ नहीं है। ये उनकी राय है, जो बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर हैं ये उनकी राय है। और वो हवाला देते हैं कि 110 मुल्कों को इंडिया ने जो है वो इंगेज किया, उनके सामने अपना पूरा मुद्दा रखा, तो किसी भी बड़े मुल्क की तरफ से कोई ख़ास रद्द अमल नहीं आया। इससे उन्होंने ये नतीजा अक्स किया कि इंडिया को एक विंडो प्रोवाइड की जा रही है जो है ना वो जंग के लिए। और उसके साथ एक और बात इंटरलिंक है, वो ये कि अगर जंग जो है वो मुख्तसर होती है और बिल्कुल छोटे दौरानिए की होती है तो फिर माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान को एज हासिल है, पाकिस्तान को बरतरी हासिल है। अगर जंग जो है वो लंबी जाती है, यानी पहली बात यह है कि अगर जंग लगती है, खुदा न खास्ता, और दूसरी बात यह है कि अगर जंग लंबी जाती है तो फिर पाकिस्तान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके अफोर्ड न करने की कोई और वजह नहीं है कि फ़ौज या हथियार, बल्कि उसके अफोर्ड न करने की वजह जो है वो मुआशी हालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मुआशी हालात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। रिज़र्व्स इसी दिन के लिए होते हैं जिसको आम हालात में आप बचत कहते हैं। यानी आप देखें ना कि पाकिस्तान के रिज़र्व्स वो 10 अरब डॉलर्स के करीब हैं, 10 अरब डॉलर्स। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो रिज़र्व्स हैं वो तकरीबन वो 700 अरब डॉलर्स हैं, 700 अरब डॉलर्स और 10 अरब डॉलर्स। तो ये जो अगर जंग जो है ना वो खिंचती है, थोड़ी सी जो है ना वो लंबी होती है, तो फिर इसका टोटल जो फ़ायदा है वो एक तो इंडिया को होगा, सीधी बात है, और दूसरा फ़ायदा होगा असला बेचने वालों को, डीलर्स को जो बनाते हैं। और फिर आपको पता है कि दुनिया में वैसे भी और हमारी ज़िंदगियों में डर बिकता है, खौफ बिकता है, असला उसकी एक अलामत है। मसलन इंडिया ने मज़ीद 26 राफेल के लिए फ्रांस को कह दिया है। अब ये अरबों का मनसूबा है, यानी ये बड़ा तगड़ा जहाज़ है, राफेल बहुत तगड़ा जहाज़ है, जदीद टेक्नोलॉजी से जो है ना वो लैस है, और ये फ्रांस बनाता है और बड़ा महंगा जहाज़ है। तो मज़ीद जो है वो 26 राफेल ख़रीदने का फ़ैसला किया है इंडिया ने। तो बहरहाल ये इसमें मिशत भी इन्वॉल्व होगी। और एक और बात कि जो लंबी जंग है तो उसको जो है ना वो दुनिया भी अफोर्ड नहीं कर सकती। आप पहले देख रहे हैं टैरिफ का क्या मामला चल रहा है, चीन और जो है ना वो अमेरिका के दरमियान क्या हो रहा है। तो बहरहाल ये अब कहा जा रहा है कि हो सकता है बैनुल-अक़वामी बरादरी को एक शॉर्ट जंग पे इतराज़ ना हो। उसके बाद जो अगली खबर है वो खेलों से मुतल्लिक है, यानी जंग के तनाजुर में इंडिया में हो रहा है अगस्त में, सितंबर में एशिया कप ये हो रहा है हॉकी का। तो इंडिया ने पाकिस्तान को जो है वो इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। एक तो ये एशिया कप था, दूसरा इसकी अहमियत ये थी कि ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर था, यानी यहाँ इसको जीत के या अच्छी पोजीशन लेके आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन हालात आपके सामने हैं, तो इंडिया ने मना कर दिया है। और मेरा तो ख्याल है ठीक ही किया है, वरना पाकिस्तानी हॉकी के साथ जो कुछ हो गया है, जो कुछ हुकूमतों ने कर दिया है, तो मार ही खानी थी। आजकल तो जापान से और कोरिया से भी हार जाता है। तो ये इंडिया ने जो है ना मना करके मेरा ख्याल है हम पे एहसान ही किया है। इसके अलावा इंडिया की जो वॉलीबॉल टीम थी वो आ रही थी पाकिस्तान, तो ये बड़े अच्छे मैचेस होते थे। इंडिया की बड़ी अच्छी टीम है वॉलीबॉल की, ऊंचे लंबे प्लेयर हैं। पाकिस्तान की भी वॉलीबॉल अच्छी टीम है। ये बड़े तगड़े मुकाबले होते थे, लेकिन इंडिया ने वॉलीबॉल की टीम को रोक दिया है। ये बहरहाल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आप जानते हैं जंग के, हम किताबों में पढ़ते हैं, हमने तारीख पढ़ी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने बहुत तनकीद की है डोनाल्ड ट्रंप पे, और उन्होंने कहा है कि ये कोई जायदाद का हिस्सा है
یا یہ کوئی جائیداد کا ٹکڑا ہے یا یہ کوئی مکان ہے کہ ٹرمپ گرین لینڈ پہ، بات تو ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، ڈینمارک کے ماتحت ہے، لیکن علیحدہ ساورنٹی رکھنے والا ملک ہے، اور ٹرمپ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم گرین لینڈ لیں گے، جس طرح ٹرمپ کی ماں کو جہیز میں ملا تھا۔ تو وزیر اعظم نے بڑی تنقید کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ کینیڈا کی ہے۔ کینیڈا میں فلپائن کا جو فلپینز کمیونٹی ہے وہاں پہ، یعنی ان کا کوئی تہوار ہو رہا تھا، کوئی دن ہو رہا تھا، وہ اکٹھے تھے، وہ خوشیاں منا رہے تھے، تو ایک ڈرائیور نے گاڑی چڑھا دی، ٹرک ٹائپ، ان پورے یعنی وہ جو لوگ پارٹی کر رہے تھے ان پہ ٹرک چڑھا دیا، گاڑی چڑھا دی، اس میں 11 فلپینز جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں۔ تو میں یہ شکر کر رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں تھا، کیونکہ اب کیا کہا گیا ہے جس نے 11 بندے مارے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھا، ذہنی خراب تھا۔ یہ جو بھی قاتل ہوتا ہے وہ ذہنی مریض ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، ورنہ وہ انسان کو مار دے۔ بہرحال اگر وہ مسلمان ہوتا تو یہ اسلامی دہشت گردی تھی، مسلمان دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے، یہ سارا چورن بازار میں آ جاتا، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں نکلا تو اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ذہنی مریض ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اگلی انتہائی اہم خبر ہے، یہ ایک سیمینار ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر سندھ طاس معاہدہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، انڈیا نے خود اعلان کیا ہے آفیشلی وہ جہلم کا پانی روکے گا اور سندھ کا روکے گا، تو جو وہ پہلے پانی جو ہے نا وہ لے چکا ہے، ہم دستبردار ہوئے تھے ستلج سے، راوی سے اور بیاس سے، تو پھر وہ پاکستان کھلوائے۔ پوائنٹ ہے نا کہ سندھ طاس معاہدے کے تحت ہم نے یعنی ایوب خان پہ الزام لگایا تھا کہ اس نے دریا بیچ دیے ہیں، کہ ٹھیک ہے جی یہ 3 دریا، تو یہ ریت کے میدان ہے، کبھی آپ یہ 3 دریا دیکھیں تو آپ کو جو ہے نا وہ افسوس ہوگا، خوف آئے گا کہ یہ دریا تھے، تو پھر ان کا پانی پاکستان کھلوائے۔ اگر سندھ اور اس کے چناب کا اور جہلم کا پانی انڈیا بند کرتا ہے تو وہی سندھ طاس معاہدے کا پانی انہوں نے اس کا روکا ہوا کیوں ہے، اس پہ ڈیم کیوں بنے ہوئے ہیں، تو پھر پاکستان ڈیم اڑائے اور ان دریاؤں کا پانی تو کھلوائے، سندھ طاس معاہدہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جو ہسپتالوں کو جو پرائیویٹائز کرنا ہے، تو یہ صحت دشمنی جو ہے اقدام ہے، یہ فرمایا ہے حافظ نعیم الرحمان نے، کیونکہ ہسپتال بیچے جا رہے ہیں اور ان کا نام اب مریم کلینکس رکھا جا رہا ہے۔ بہت بڑا احتجاج ہوا ہے پنجاب میں ڈاکٹرز کا، کئی ڈاکٹروں کو نوکریوں سے بھی نکالا گیا ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف انہوں نے مارچ کیا ہے، ڈانگے بھی پڑے ہیں، چھوٹے بھی پڑے ہیں، تو یہ جو ہے نا، لیکن وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہسپتالوں کو پرائیویٹ کیا جائے گا اور ان کا نام مریم کلینکس رکھا جائے گا۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال جاری ہے، آج تقریباً پورے پنجاب میں ہڑتال تھی پیرا میڈیکلز کی اور خاص کر او پی ڈی میں، لیکن یہ سارا کچھ جاری ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے کہ پہلے 100 دنوں میں کسی بھی امریکی صدر کی ریکارڈ جو تھی مقبولیت وہ کم ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں 100 دنوں میں، یعنی کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد یہ رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ صدر کو 100 دن ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے ووٹ دیا تو وہ مایوس ہیں اور ٹرمپ غیر مقبول ہو گئے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ٹیرف کا ہے، کیونکہ جو چائنا ہے، پھر چائنا آپ جانتے ہیں چائنا کی اشیاء سے کتنے لوگوں کا رزق تھا لگا ہوا تھا، پھر اتنے ٹیرف، پھر اسٹاک ایکسچینج کا اوپر نیچے ہونا، لوگوں کے پیسے ڈوبنا، تو 100 دنوں میں ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ کوئی امریکی نواں نویلا صدر، جس طرح نوی نویلی دلہن ہوتی ہے، تو وہ غیر مقبول ہو گیا ٹرمپ، اور لوگ جو ہے نا وہ مایوس ہیں۔ یہ نیا سروے آیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ جی ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، یہ ہریسے کے بادشاہ گوالا منڈیلا نے فرمایا ہے، لیکن اگر ہم مودی کی مذمت کریں یا مودی کو دہشت گرد کہیں، RSS کا غنڈہ کہیں، تو پھر ہماری زبان کو لکوہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ اب تو یہ باتیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف سے مودی کے ساتھ رابطہ کرا رہی ہے کہ وہ جو آپ نے ساڑیاں دیں، وہ آپ کے گھر آیا، آپ کا جو ہے نا کھانا شانا کھایا، نمک کھایا، تو تم بھی نمک حرام ہو، وہ بھی نمک حرام ہے، تو تم جو ہے نا، آپ یہ بات بھی مارکیٹ میں آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو کہہ رہی ہے یہ دن بھی ہم پہ آنے تھے، یہ دن بھی اسٹیبلشمنٹ پہ آنے تھے، اور کرو سیاستاں۔ بہرحال جی انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مودی کے ساتھ چونکہ ذاتی تعلقات ہیں، آپ کا ایک دوسرے سے پردہ بھی نہیں ہے، آپ شادیوں موتوں پہ آتے جاتے ہیں، تو جو ہے نا وہ
آپ اس سے بات کریں. بہرحال جی اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اگر پانی روکنے کے لیے ڈیم بنائے گئے تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے فرمایا ہے. تو ان سے درخواست کرنی سی کہ اپنے مالکوں سے پوچھ لیں جن کی آپ خدمت کر رہے ہیں سالوں سے, پھر ان کے بچوں کی بھی آپ کر رہے ہیں آگے, تو ان سے پوچھ لیں وہ بھی نیست و نابود کریں گے یا سارا سامان ولیٹ کے وہ جاتی عمرہ بھاگ جائیں گے گجرے بیچنے کے لیے, یا ایون فیلڈ یا مے فیئر ادھر بھاگ جائیں گے, یا آج کل وہ جو نیا ٹھگ انہوں نے پکڑا ہے وہ جو ہے نا لوکا الیگزینڈر اس کا بیلاروس کا, وہ ان سے بھی بڑا ٹھگ ہے, ادھر بھاگ جائیں گے. پہلے ان سے پوچھ لیں رانا ثناءاللہ صاحب. ایرانی بندرگاہ رجائی میں نے آپ کو بتایا تھا اور میں نے رپورٹ کیا تھا کہ 14 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں, اب ان کی تعداد 40 ہو گئی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں, وہاں سے اب جو تعداد ہے ہلاک افراد کی وہ 40 ہو گئی ہے اور 1000 افراد ابھی مزید زخمی ہیں اور ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں. آج ایرانی صدر نے جو ہے نا جائے وقوع کا دورہ کیا اور انہوں نے وجوہات جاننے کی کوشش کی لوگوں سے. تو یہ بہرحال ایران میں ہوا ہے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ہم جو ہے نا اس حکومت کے لیے جو ایوان اقتدار ہے اس کو جہنم بنا دیں گے. یہ فرمانا ہے مولانا فضل الرحمان دامن برکاتہ, لیکن انہوں نے پھر فوراً اس تقریر کے جو ہے نا وہ میسج کیا ہوگا یا گچو کیا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, میرے بندے رکھیں. ابھی اس دن سنا ہے ان کا کوئی بھائی پتنے کتنے گریڈ میں ہوا یا ان کا کوئی بندہ رشتہ دار, تو وہ ان کے کام نہیں رکتے. حکومت اسٹیبلشمنٹ وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے, یعنی وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, سالوں سے یہ انہی کے ساتھ ہے. آپ کو 1000 دفعہ بتایا ان کو لایا کون ہے, یعنی ان چوروں کی بارات کو اکٹھا کس نے کیا؟ اسی شخص نے جو اب کہہ رہا ہے کہ ایوان اقتدار کو جہنم بنا دیا جائے گا. ہاں اگر میری وزارتیں میرا حلوہ مانڈا مجھے مل جائے, ٹائم پہ ملے, پورا ملے تو پھر ٹھیک ہے, میں نے اتنے سال گزار لیے ہیں سٹیٹس کو کے ساتھ, بقایا جو رہ گئے ہیں تو وہ بھی گزار لوں گا. تو یہ ان کا فرمانا تھا. اب ہم اپنے ویلاگ پہ آتے ہیں کہ عمر ایوب خان نے آج جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنقید کی ہے, اور ان کی تنقید کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے نا وہ حکومت کو جس طرح رسپانس کرنا چاہیے تھا نا, یعنی سخت لینگویج میں, اس طرح رسپانس نہیں کر رہی, اور انہوں نے حکومت کو کٹ پتلی حکومت قرار دیا. یہ آپ نے جو ہے نا وہ شاید پولیٹیکل سائنس پڑھی ہو, میں نے تو پڑھی ہے. یعنی پوری دنیا میں جو میکنزم ہے نا وہ میکنزم یہ ہے, اور اسلام میں بھی میں نے آپ کو ایک دفعہ بلکہ کئی دفعہ بتایا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد نے فرمایا تھا, جو اس کے حج کے خطبے میں بہت دور دور سے مسلمان آئے ہوئے تھے, کہ کسی کو بندوق کے زور پر یا تلوار, اس وقت تلوار تھی, تلوار کے زور پر اپنے اوپر حکمران نہیں بننے دینا, اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینا. امرہم شورا بینہم, یعنی یہ جو ہے نا وہ اصول بیان کیا گیا مشاورت سے. اس وقت ووٹ نہیں تھے, ڈبے نہیں تھے, اب ووٹ ہیں, کہ جو بھی حکومت ہے نا وہ لوگوں کی مرضی ہے, لوگ سٹیٹ ہیں, لوگوں کی مرضی ہے. لوگ کہیں کہ جی فلاں بندہ ہمارا حکمران ہوگا, فلاں بندہ حکمران ہوگا. پوری مہذب دنیا میں اسی طرح. آپ کے سامنے یہ تیسری دفعہ بی جے پی جیت رہی ہے, لگاتار تیسری دفعہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گزشتہ میرا خیال ہے 25 سال میں یہ دوسرا وزیر اعظم ہے, صرف دوسرا. پہلے منموہن سنگھ نے 2 ٹرمیں پورے کی, 5 سال, 10 سال ہو گئے. پھر 2 ٹرمیں نریندر مودی نے پورے کی, 5 سال, 10 سال ہو گئے, 20 سال, اب تیسری ٹرم ہے اور 2 وزیر اعظم. یہاں ذرا نکالیں کہ 20 سالوں میں کتنے وزیر اعظم یہاں پہ بدلے, کس نے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. کبھی شاہد خاقان عباسی آ رہا ہے, یوسف رضا گیلانی جا رہا ہے, عمران خان آ رہا ہے, نواز شریف جا رہا ہے, کیونکہ یہی کرتے ہیں سارا کچھ یہی کرتے ہیں. تو یہ جو حکومت ہوتی ہے نا, حکومت تو کچھ بھی نہیں ہوتی, یعنی وہ جو لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں ان کی طاقت ہوتی ہے. اب سمپل سی مثال 2019 کی لے لیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں, پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا, اور کیا. کتنا جو ہے نا وہ جوش تھا, کتنا جو ہے نا لوگوں کا بیک اپ تھا, کیونکہ لوگوں نے ووٹ دیے تھے. وہ تو RTS بٹھا کے باجوہ نے وہ مزید 15-20 سیٹیں کم کر کے عمران کو MQM کے آگے پھینک دیا, کاف لیگ کے آگے پھینک دیا, مینگل کے آگے پھینک دیا کہ محتاج ہو جائے ان کا, ورنہ عمران تو خود حکومت بنا لیتا اپنی.
تو یہ کھٹ پتلی حکومتیں ان کی نہ جڑے ہیں نہ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا، ان کو نہیں پتا. ہمیں پتا ہے تو ان کو نہیں پتا کہ ہمیں ووٹ نہیں پڑا 8 فروری کو. لوگوں نے ہمارے ڈبوں میں تھوکا، لوگوں نے ہمارے نشانوں پہ تھوکا، کیونکہ 40 سال سے ہم موتی بنا رہے ہیں، چے بنا رہے ہیں. ورنہ لوگ عمران کو کیوں ووٹ دیتے؟ انہیں کو دیتے. تو بہرحال عمر ایوب خان سے عرض یہ کرنی تھی کہ سر ان کے پیچھے عوام نہیں ہے اور یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو اپنے اقتدار سے مطلب ہے، اور یہ تو خوش ہیں کہ جو ہمارے مسائل تھے نا بہت سارے وہ پیچھے چلے گئے ہیں، اور جنگ جنگ جنگ، وہ بھی پاگل جنگ کر رہے ہیں. ہمارا میڈیا بھی جنگ کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی جنگ ہو رہی ہے. تو ان کے جو گناہ ہیں، جو ان کے جرائم ہیں، وہ پیچھے چلے گئے ہیں. نہ ان کے پیچھے عوام ہے، نہ ان کو کسی نے ووٹ دیا. ان کو جرنیل لائے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو لائی. کیوں لائی؟ کتنے نفلوں کا ثواب ان کو ملا یہ تو نہیں پتا کہ ان کو کتنے نفلوں کا ثواب ملا. بہرحال وہ ان کو لائے، یہ کھٹ پتلی ہیں. اس کے بعد سنم جاوید خان نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ یہ جو منہ ہوتا ہے نا، یہ صرف پلاسٹک کی سرجریوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ مذمت کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ مودی کی مذمت کر دی جائے، انڈیا کے جارحانہ رویے کی مذمت کر دی جائے. پھر ایک ملاقات ہوتی ہے، یہ بریک کی ہے بیرسٹر شہزاد اکبر نے، اس کو بریک کیا ہے صابر شاکر نے، اس کو بریک کیا ہے عمران ریاض خان نے کہ مرگلا کسی رشتہ دار کے گھر مکھی منتری گاڑیاں کھڑی کرتی ہیں، پھر وہاں سے پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھ کے راول پنڈی میں اہم ترین شخصیت سے 3-4 گھنٹے کی ملاقات کرتی ہیں. اور اس کے بعد سنم جاوید خان نے یہ بھی کہا تھا کہ لاہور اور اسلام آباد میں ویگو ڈالے بہت بھگا لیے، اب ذرا سرحد پہ جائیں. تو ادھر فرمائشیں کر دی گئیں، اور آج سنم جاوید خان کو وہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر سے جو ہے نا وہ اٹھا لیا گیا، اور ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. ان کے ساتھ ان کا گھر والا تھا، ان کو اٹھایا تو پولیس کی آڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کدھر لے کے جائیں. یعنی شور کو نہ کوئی پرچہ نہ کچھ. تو وہ پھر کہا جی کہ چلیں FIA کے حوالے کر دیں. راجواڑا ہے نا، گلو شال میلہ ہے، اس کا کیا کر، اٹھا لیا بندہ پورا کہ جی اب اس کا کرنا کیا ہے. وہ ایک دوسرے آپس میں بات کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی FIA کو دے دیں، FIA دیکھ لے گی. یہاں کوئی قانون ہے، یہاں کوئی آئین ہے، یہاں کوئی جج ہیں، یہاں کوئی عدالتیں ہیں، یہاں کوئی انصاف ہے، یہاں کوئی حکمران ہے. تاجہ حوالدار ہے، جرنیل زندہ باد، جو مرضی کریں. اور وہ جو ہے نا، اور پھر یہ احساس کمتری کی ماری ہوئی ہے. اس کو سفارش پہ میڈیکل کالج میں داخلہ ملا، پرنسپل نے انکار کیا، پرنسپل کو اس کے باپ نے نکال دیا، پھر بھی اس سے پاس نہیں ہوا. یہ MBBS میں فیل ہوئی، کبھی کہتی ہے MA انگلش ہوں، کبھی کہتی ہے اتنا سارا دماغ ہے. یہ صفدرنی بڈی نا، اگر دماغ ٹھیک ہوتا تو صفدرے لوگوں نال شادی کرے. بہرحال وہ بہت زیادہ سنم جاوید، پھر سنم جاوید ہے، اس کا بولنا، اس کا ٹویٹ کرنا، اس کا ٹی وی پہ آنا، سوشل میڈیا پہ آنا. اور یہ جو ہے نا دس از مائی ڈاٹر. اور یہ ان پورے ٹبر کا آپ کو پتہ ہے کہ پورا ٹبر کوئی 2 الفاظ بول سکے ڈھنگ سے. یعنی آپ سب کو دیکھ لیں، پورے ٹبر کو، جتنا ان کا دماغ ہے. تو یہ احساس کمتری کا شکار ہے یہ صفدرنی بڈی مکھی منتری. تو سنم جاوید، یعنی اس کا باپ ڈاکٹر جاسمین راشد کو باہر نہیں آنے دیتا کہ وہ چوک میں میری چڈی اتار دے گی، لیرو لیر کر دے گی، لوگوں کو بتائے گی کہ یہ غاصب ہے، یہ فرعون کی اولاد ہے، یہ یزید کا فرسٹ کزن ہے کیونکہ اس نے میری سیٹ دبائی ہے، یہ خنزیر کا قیمہ کھا رہا ہے میری سیٹ پہ، اور لمبی لیڈ سے ہرایا ہے. باپ یاسمین راشد کو اندر رکھے ہوئے، کینسر کی مریض کو، اور بیٹی وہ سنم جاوید کو دے کے کاش اس طرح میں ہوتی، میں بول سکتی اداکاری کے علاوہ، ٹک ٹاکوں کے علاوہ، سازشوں کے علاوہ. محمد زبیر نے کہا ہے کہ میں نے ان کے کہنے پہ جنرل باجوہ سے ملاقاتیں کی، پھر جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے اوپر لے لو، ہمارا نام نہ آئے، مریم اور نواز شریف کا نام نہ آئے، ہم ووٹ کو عزت دو والے ہیں، تم ملاقاتیں کرتے رہو. یہ وہ لوگ ہیں. زبیر نے ارشاد بھٹی کے انٹرویو سن لیں، ارشاد بھٹی نے انٹرویو کیا، زبیر نے بتایا کہ میں حیران پریشان، میں نے باجوہ سے ملاقاتیں کی تو مجھے احسن اقبال جنرل سیکرٹری نے شوکاز نوٹس بھیج دیا. ان کے کہنے پہ میں مل رہا تھا، ان کے کہنے پہ. جرنیلوں کے کام چیک کریں نا، ابھی کام چیک کریں. انڈیا کا پتہ ہی نہیں ہے، سنم جاوید کو اٹھا لیا ہے، صدام ترین غیب ہے. تو علی حمزہ نے ٹھیک کہا نا، میں نے بھی اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا وہ انڈیا کو فی الحال PTI سمجھ لیں، نریندر مودی کو عمران خان سمجھ لیں تو مارو ڈانگا.
डांगा मारो, अगवा कर लो। जिस तरह वो कह रहे हैं सनम जावेद के शौहर का क्या करना है। केपी के असम्बली के एक रुकन ने पूरा ऐवान चुप कर गया कि जी मैं आ रहा था, एक बंदे ने मुझे हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली। तो बंदा बैठ गया सलाम करके, कहते गाड़ी के अंदर उसने कमीज उतारी, गाड़ी के अंदर कहते कमीज उतारने तक तो ठीक था, गाड़ी के अंदर उसने शलवार उतारी। जब कमीज और शलवार उतार दी तो नीचे यूनिफॉर्म थी फौजी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रुकन असम्बली कह रहा है। कहता है फिर उसने बहुत 5 किलो की गाली देकर नामालूम अफराद को, तो कहता है जी कि नहीं वर्दी में बाहर नहीं आता, मैं मुझे शर्म आती है, क्योंकि 1-2 दफ़ा मेरे साथ जो वाक़यात हुए हैं तो अब मैं नहीं आता, मैं इस तरह बाहर आता हूँ। जनरल साहब जान की ईमान पाऊँ तो ये संपोलिए हैं, ये यहाँ से पकड़ेंगे, यहाँ से याद रखनी है, आपने याद रखना है। अब वो बाजवा पे नहीं भौंक रहा, ख्वाजा आसिफ भौंक रहा है ना। ख्वाजा आसिफ को जितवाया था बाजवा ने उस्मान डार से, अब वो भौंक रहा है। ज़िया पे नहीं भौंक रहे, ज़िया इनका बाप था, इनका बाप था ज़िया, ओरिजिनल बाप, उसको आमिर कहते हैं। तो देख लें, आपकी मर्जी है। ये केपी के एक रुकन ने असम्बली में, असम्बली के फ्लोर पे वाक़या सुनाया है कि मैं हैरान रह गया जब उन्होंने कपड़े उतारे। तो आगे आपकी मर्जी है। और गुजारिश है, आज इमरान रियाद ने भी किया, बड़े हैं इमरान रियाद बहुत बड़े, कि अवाम से ना ये ख़ानदान इसी तरह है, वो जुबैर वाला वाक़या भी ज़हन में रखें, लोगों से मादरत कर लें। माफ़ी का लफ्ज़ चलें सख्त है, मादरत कर रहे हैं लोगों से, बजाय इसके कि नमे कट्टे खोलो। सनम जावेद को फिर उठा लिया, लोगों से मादरत कर लें कि यार जो कुछ हुआ ना उसने मिट्टी पाओ। जो कुछ हुआ है उससे मिट्टी पाओ। यकीन करें लोग इन इलेक्शनों को भी मान जाएंगे, इतने खुले लोग हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, जो लोगों का महबूब है ना, मेरा नहीं, लोगों का, जो लोगों का महबूब है, जिससे लोगों को इश्क है, लोग दीवाने हैं जिसकी बात सुनने के लिए, लोग दीवाने हैं जिसकी शक्ल देखने के लिए, हालांकि उम्र 72 साल से ज़्यादा हो गई है। लोग दीवाने हैं कि वो आके इंडिया को ललकारे, वो आके मोदी को हिटलर कहे, लोग दीवाने हैं। आप एक काम करें, एक काम, जिस तरह वो तस्वीर परोई जाती है ना धागे से या सुई से, और फिर कुछ देर बाद बड़ी खूबसूरत तस्वीर बन जाती है प्रो के, इस तरह कौम हो जाएगी। खान साहब को रिहा कर दें। मैं कहता हूँ मादरत भी न करें, चलें मादरत भी न करें, क्योंकि एक दिन हर किसी ने, चाहे वो मैदान में हो, चाहे वो बिस्तर पे हो, चाहे वो अस्पताल में हो, उसने चले जाना है एक दिन। लोगों के प्यारों के साथ हुआ तो बहुत, ये तो है बहुत कुछ। मैं तो खैर उनके बिहाव पे नहीं कह सकता उनके दिलों पे क्या गुजर रही है, क्योंकि 1-2 वीलॉग पहले मैंने डिफेंस किया है। मैंने वीलॉग भी किया था कि सर मैं आपका डिफेंस नहीं कर पा रहा, मैं करता भी हूँ, मेरे व्यूअर्स मुझे बुरा भला कहते हैं। एक मोहतरम व्यूअर का कमेंट आया है कि मैंने 2 दिन आपका वीलॉग नहीं देखा, आपने आर्मी की तारीफ की है। बताएं सर, क्योंकि ये खानदान, इस खानदान को लोग जानते हैं, दोनों खानदानों को जानते हैं लोग, दोनों खानदानों को। और जो है ना वो आप इनके साथ हैं, क्यों है इसका नहीं पता, आपकी क्या मजबूरी है इसका भी नहीं पता, फिर इदारे की क्या मजबूरी है इसका भी नहीं पता। पूरा इदारा वो पीटीआई पे लगा हुआ है। यानी खुदा न खास्ता रात को, आज रात कल इंडिया हमला कर देता है तो फिर आप उधर नहीं लड़ेंगे कि हम तो पीटीआई के साथ लगे हुए हैं, खैर इंडिया चलो सियालकोट आ गया, लाहौर पहुंच गया, मेरे मुंह में खाक, इधर जी कश्मीर में घुस आया है, तो आप कहेंगे ठीक है असन तो पीटीआई ना लगे आना जी, साड़ी तो पहलो जंग लगी है, असन तो इमरान खान नाल मसरूफ हाँ, मुलाकात नहीं करूँ डेवनी। आज इमरान खान की बहन को रोक लिया गया, बाहर नहीं जा सकती, मुलाकात रुकवावनियां, जेल कर्नल साहब बिजी हैं। असा हूँ इंडिया ना लड़ा या पीटीआई ना लड़ा। अगर आपसे कोई पूछे तो आपने सर पीटीआई को तरजीह देनी है कि इंडिया नहीं, क्योंकि 71 में इसी तरह हुआ था कि मुजीब के साथ मामला तय कर लिए जाते, मुजीब से माजरत कर ली जाती,
لیکن آپ نے کہا نہیں، ہم جگجیت سنگھ اروڑا کے سامنے ریوالور رکھیں گے، اپنوں کے سامنے نہیں۔ سب سے زیادہ کردار ان کا تھا پاکستان بنانے میں۔ 1906 میں مسلم لیگ کہاں بنی تھی پتہ ہے آپ کو؟ مجھے پتہ ہے۔ نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور نواب سلیم اللہ خان، ڈھاکہ 1906 مسلم لیگ بنی تھی، مجھے پتہ ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مجیب الرحمان سائیکل پہ پورا دن پاکستان کے لیے کمپین کرتا تھا، سائیکل پہ پمفلٹ بانٹتا تھا، یہ بھی پتہ ہے مجھے۔ فاطمہ جناح کا ایجنٹ تھا، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ لیکن آپ نے جگجیت سنگھ اروڑا اور جنرل جیکب کے سامنے اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ریوالور ڈال دیا، مجیب کے سامنے نہیں ڈالا۔ تو اگر آپ کو چوائس دی جائے کہ آپ نے انڈیا سے لڑنا ہے، امریکہ پوچھ لے، سعودیہ پوچھ لے، چین پوچھ لے، تو سر آپ نے پی ٹی آئی کا بتانا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی سے لڑنا ہے۔ انڈیا تو چلیں، انڈیا تو دوست ہے نواز شریف اور مکھی منتری کا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی آسانی بانٹنا ہے کہ اگر ویڈیو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تو یہ بھی میرے لیے آسانی ہے، یہ بھی بانٹنے میں آتی ہے۔ اور اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔